رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اگر اپنے گھر میں تم امن کے ساتھ رہ رہے ہو، معافن فی جسدہ، اور بدن کے اندر عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی خطرناک وائرس نہیں ہے، اور عندہ قوت یومہ، اور ایک دن کی خوراک آپ کے، ایک ہی دن کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کسی جرم کی جو سزا دیتا ہے نا، اللہ کا ایک اصول ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے. ایک آدمی دنیا میں بھیک مانگ رہا ہے، اب وہ ہٹا کٹا ہے لیکن وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں کام نہیں کر سکتا، تو اللہ اس کو سزا بھی ایسی دے رہا ہے. وہ دنیا میں ہٹا کٹا تھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ذلیل کرے گا، اس کے چہرے پر کا گوشت ختم ہو جائے گا، اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں نظر آئیں گی. نبی نے پوچھا مہر میں کیا دیا ہے؟ ہمارے یہاں لڑکے کی شادی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں ملا کیا ہے، آج پوچھتے ہیں ملا کیا ہے، نبی نے پوچھا دیا کیا ہے. یہی فرق ہے نبی کے زمانے کی شادی میں اور آج کے زمانے کی شادی میں. کم سکتا، اے عبد الرحمن تم نے مہر میں کیا دیا؟ کہا ہے اللہ کے نبی سونے کی گٹھلی دیا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. معزز حاضرین، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کرنول کی اس شاندار مسجد میں، مسجد قباء میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے بڑے اہم موضوع پر خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوں. عنوان ہے ہمارے معاشی مسائل اور ان کا اسلامی حل. Our financial problems and their Islamic solution. یہ جو معاشی مسائل ہیں
معاش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاش کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا، لیکن ہم مراد کیا لیتے ہیں؟ مالی مسائل، جس کا تعلق ہمارے مال سے ہو، ہماری روزی روٹی سے ہو۔ گویا روزی روٹی کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ اگر روزی روٹی کا راستہ نہیں ہے، اگر انسان کے پاس مال نہیں، وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ اس لیے اس کو معاش یا معیشت کہا جاتا ہے اردو کے اندر۔ ہماری شریعت میں ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہماری شریعت نے اگر ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کا ٹائم ہو جائے مسجد میں آؤ، تو ہماری شریعت نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جائز اور حلال طریقے سے کام کرو۔ مال کے مسئلے کے بغیر، معیشت کے مسئلے کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتے ہم۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک ایسا بھی زمانہ آیا کہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صحیح حدیث میں یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی زندگی میں بکریاں چرائی ہیں۔ ہمارے اور آپ کے نزدیک بکری چرانا بڑا خراب کام ہے، بڑا لوکل کام ہے، یا اللہ نے اپنے پیغمبروں سے بکریاں چروائی ہیں۔ ہمارے نبی نے بزنس بھی کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو آپ کا نکاح ہوا، آپ کی شادی ہوئی، اس شادی کا جو بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے یہی بزنس تھا۔ حضرت خدیجہ آپ کی بزنس میں آپ کی ایمانداری سے، آپ کی ٹرانسپیرنسی سے، آپ کی صفائی ستھرائی سے متاثر ہوئی، امپریس ہوئی، اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو معاش کا مسئلہ حل کیے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے میرے بھائی۔ ہمارے نبی ایک دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد بھی کر لیں آپ۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کے معاملے کو درست کر دے، اس لیے کہ میری نجات کی بنیاد اسی دین کے اوپر ہے، جب تک میرا دین درست نہیں ہوگا میری نجات نہیں ہو سکتی۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَا، اور اے اللہ تو میری دنیا کو بھی درست کر دے، الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اس لیے کہ میری معاش کا تعلق اسی دنیا سے ہے، مجھے زندگی گزارنا اسی دنیا کے اندر ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ تو میری آخرت کو سنوار دے، اس لیے کہ پلٹ کر کے آخرت ہی کی طرف جانا ہے، لوٹ کر کے وہی جانا ہے۔ یہ بڑی پیاری اور بڑی جامع دعا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں معاشی سکون نہ ہو، اس کی زندگی میں اگر پیسہ اور مال کمانے کا صحیح اور جائز راستہ نہ ہو، تو نہ تو اس کی بیوی ڈھنگ سے اس کے ساتھ رہے گی، نہ بچے ڈھنگ سے اس کے، نہ وہ خود چین کی زندگی گزارے گا۔ انسان کا پورا چین اور سکون اس سے جڑا ہوا ہے۔ دو بڑی نعمتیں ہیں دنیا کے اندر، ایک معاشی سکون اور ایک امن و سلامتی والا سکون۔ اگر یہ دو سکون سوسائٹی کے اندر ہے تو سمجھو کہ سماج اور سوسائٹی کے اندر سکون ہے، ورنہ سوسائٹی کے اندر سکون نہیں پیدا ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹی سی سورت نازل کی، اور اس سورت کا نام ہی ہے سورۃ قریش۔ اس میں قریش کو یہ یاد دلایا گیا کہ اے قریش کے کافرو، اے قریش کے مشرکو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو 2 عظیم نعمتیں دی ہیں۔ پورے عرب میں ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں، مگر تمہارے مکہ کے اندر کسی کی مجال نہیں کہ ڈاکہ ڈال دے، چوری کر دے۔ تم چین سے رہتے ہو، چوروں کا ڈر نہیں ہے، ڈاکوؤں کا ڈر نہیں ہے۔ اور دوسرا، تم ہر سال گرمی اور جاڑے میں تم اپنا قافلہ، تجارت کا قافلہ لے کر کے، بزنس کا قافلہ لے کر کے تم نکلتے ہو۔ جاڑے میں تم یمن کی طرف جاتے ہو، گرمی میں تم شام کی طرف جاتے ہو۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ،
اے قریش کے لوگوں ذرا یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تم کو جاڑے اور گرمی میں آرام سے بزنس کا سفر کرنے کی، بزنس کے ٹرپ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تم کو سہولت دی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ذرا سوچو کہ یہ اتنا بڑا تم کو مقام اللہ نے دیا، اتنا بڑا تم کو سکون اللہ نے دیا، یہ سکون تمہیں اللہ نے اس خانہ کعبہ کی وجہ سے دیا ہے، تو اس خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس اللہ کی تم عبادت کرو۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس نے تمہیں بھوکا نہیں رکھا اور اس نے تمہیں ہر قسم کے خوف سے آزادی دی، خوف سے نجات دی۔ تم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو، چین سے کھا رہے ہو اور آرام سے زندگی گزار رہے ہو، یہ دو نعمتیں تمہارے پاس ہیں، اس لیے اے قریش کے لوگوں تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو لاک ڈاؤن ہوا میرے بھائی، اور اس لاک ڈاؤن نے پورے ملک کی جو معیشت تھی، جو اکانومی تھی، اس کو جس طریقے سے پیچھے کیا، اور کتنے بیچارے جو غریب طبقے کے لوگ تھے، مزدور تھے، ان کے گھروں میں یعنی فاقے کی نوبت آ گئی۔ ان حالات نے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ معاشی اطمینان اور سکون کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کووڈ کے اس ماحول میں آپ چین سے اپنے بچوں کے ساتھ 2 ٹائم کی روٹی کھا رہے تھے میرے بھائیوں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، بے شمار ایسے لوگ تھے جو بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ اگر آدمی کو اپنے گھر میں چین سے 2 ٹائم کا کھانا ملے، اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ۔ اے میری امت کے لوگوں، اگر 3 چیزیں کسی کے پاس اکٹھا ہو جائیں، 3 چیزیں کسی کے پاس جمع ہو جائیں، پہلی چیز آمنن فی سربہ، وہ اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہو، شانتی کے ساتھ ہو، اسے گولے اور بارود کا ڈر نہ ہو۔ کشمیر کتنی خوبصورت جگہ ہے، دنیا کی جنت کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ سال میں کبھی ایک بار گولی چلنے کی آواز سنتے ہیں، وہاں روزانہ گولیوں کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ امن اور چین اگر آپ کو گھر میں مل رہا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اگر اپنے گھر میں تم امن کے ساتھ رہ رہے ہو، معافا فی جسدہ، اور بدن کے اندر عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی خطرناک وائرس نہیں ہے، اور عندہ قوت یومہ، اور ایک دن کی خوراک آپ کے، ایک ہی دن کا نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دن کی خوراک بھی اگر آپ کے پاس ہے، آج رات تک کا آپ کے گھر میں کھانا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں سمجھو دنیا کی ساری دولتیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ اگر تمہارے پاس امن اور چین ہے، تمہارے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے، اور تمہارے پاس ایک دن کی خوراک ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، سمجھو دنیا کی ساری دولت تمہیں مل گئی۔ تو معاش کا مسئلہ میرے بھائیوں بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج ہم اسی مسئلے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہماری شریعت نے معاش کے مسئلے کے متعلق، روزی روٹی کے مسئلے کے متعلق ہماری شریعت نے کیا سالوشن بتایا ہے، کیا حل بتایا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ ہماری شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کا رائٹ دیا ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ مال ہمارا ہے، وہ قارون ہے، وہ قارون کی سوچ رکھتا ہے۔ یہ مال اللہ نے آپ کو امانت کے طور پہ دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ حدید کے اندر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، میرے بندو جس مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم کو جانشین بنایا ہے، جس مال کو خرچ کرنے کی تمہیں اتھارٹی دی ہے، اس مال میں سے تم خرچ کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، تم غریبوں کو وہ مال دو، تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ یہ جو آج دنیا میں سامراج، یہ پونجی واد جو ہے، کیپٹلزم، سرمایہ داری کا جو نظام ہے، اس میں یہی تو ہے کہ یہ مال ہمارا ہے،
غریبوں کا خون چوسو، مزدوروں کا خون چوسو، مال ہمارا ہے، ہم غریب کو کیوں دیں، ہم مزدور کو کیوں دیں؟ یہ سوچ اسلام کی نہیں، یہ کیپٹلزم ہے، یہ سرمایہ داری ہے، یہ پونجی واد ہے، اور اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام اس کے سخت خلاف ہے۔ اس مال میں آپ کے بچوں کا بھی حق ہے، آپ کے پڑوسی غریب ہیں، آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، آپ کے محلے میں کوئی غریب فقیر ہیں، ان کا بھی حق ہے اس مال کے اندر۔ اگر یہ مال ہمارا ہوتا تو اللہ قیامت کے دن ہمارے مال کے بارے میں ہم سے سوال کیوں کرتا؟ قیامت کے دن سوال ہوگا مال کے بارے میں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال جو کمایا تو کہاں سے کمایا، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور تو نے اپنا مال خرچ کہاں کیا۔ تو یہ اسلام کی پہلی بات، بنیادی بات ہے کہ مال یہ اللہ کا ہے، اللہ نے آپ کو استعمال کرنے کا حق دیا ہے۔ دوسری بات، مال اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے پاس مال کے سارے خزانے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہمیں اگر پیسہ مل رہا ہے ہمارے ٹیلنٹ کے بل پر مل رہا ہے، ہماری محنت کے بل پہ مل رہا ہے۔ خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے اوپر روزی کشادہ کر دی ہے، آپ کو چین سے روزی مل رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ اور کوئی بیچارہ غریب ہے، پریشان ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے روزی کو تقسیم کیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ مل رہی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر چلنے والے ہر چوپائے، ہر جاندار، ہر انسان کی روزی کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے روزی محنت کرو، کوشش کرو، مگر روزی کا سوال اللہ سے کرو۔ اسی لیے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میرے بندو آسمان میں تمہاری روزی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا دکان میں تمہاری روزی ہے، تمہارے مالک کے پاس تمہاری روزی ہے۔ اللہ نے کہا آسمان میں روزی ہے، لہٰذا عرش والے سے، آسمان والے سے روزی مانگو، آسمان میں تمہاری روزی، وہاں سے روزی آتی ہے۔ تو یہ دوسری بات اپنے ذہن میں رکھے میرے بھائیو، اسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ خزانوں کا مالک اللہ ہے، مال کا مالک اللہ ہے، مال کا سوال کرو تو اس سے کرو۔ تیسری بات، اسلام نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے گداگری اور بھیک مانگنے سے اور ہاتھ پھیلانے سے منع کیا ہے۔ اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے کہ ہمارے پاس ہم ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں، کام کر سکتے ہیں، اور ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جو آدمی بلا ضرورت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا لیس فی وجہہ مزعۃ، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کسی جرم کی جو سزا دیتا ہے نا، اللہ کا ایک اصول ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا ہوتی ہے۔ ایک آدمی دنیا میں بھیک مانگ رہا ہے، اب وہ ہٹا کٹا ہے لیکن وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں کام نہیں کر سکتا، تو اللہ اس کو سزا بھی ایسی ہی دے رہا ہے۔ وہ دنیا میں ہٹا کٹا تھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ذلیل کرے گا، اس کے چہرے پر کا گوشت ختم ہو جائے گا، اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں نظر آئیں گی۔ اتنا بڑا عذاب ہوگا اس کو جو بلا ضرورت کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حکیم بن حزام، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی سے کچھ مانگا، اللہ کے نبی نے دے دیا، پھر مانگا پھر دے دیا، جب تیسری بار انہوں نے مانگا تو اللہ کے نبی نے سمجھایا، کہا اے حکیم الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ،
دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اے حکیم، دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ اس کے بعد فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور اے حکیم جب مال خرچ کرنے کی بات آئے تو سب سے پہلے ان کے اوپر خرچ کرو جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ مدرسے میں دے رہے ہیں، مسجد میں دے رہے ہیں، بچے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ پہلے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کا پریوار، پہلے ان کا حق ہے، ان کو دو پہلے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی آدمی کے پاس پیسہ رہے۔ آدمی اپنا جیب خالی کر دے، اس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو اور سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، یہ صدقہ بہتر صدقہ نہیں ہے۔ افضل صدقہ وہ ہے کہ صدقہ کے بعد بھی انسان کے پاس مال باقی رہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے کہا اے حکیم، تم نے مجھ سے بار بار مانگا، میں نے تم کو دیا، مگر ایک بات یاد رکھو، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، اگر تم اپنے دامن کو بچاؤ گے، اپنے اندر خودداری پیدا کرو گے، اپنے ہاتھ کو کسی کے آگے نہیں پھیلاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خودداری کی حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دے گا۔ اگر تم اپنے آپ کو بے نیاز کر لو گے، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان سے یہ جملہ سننے کے بعد میں نے قسم کھا کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں آج کے بعد کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس کے بعد کبھی انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے میرے بھائی۔ آج افسوس ہوتا ہے، دلی آپ جامع مسجد میں چلے جائیں، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اور دلی کے ہوٹلوں کے باہر، اور صرف دلی کی بات نہیں، پورے ہندوستان کی آپ اگر بات کریں، ہر مسجد، ہر قبروں اور مزاروں کے باہر آپ کو ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، فقیروں کی ملے گی۔ اسلام کا ماننے والا کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اسلام تو فقیری کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اسلام تو گداگری کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، مگر آج یہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، انسان اپنے ہاتھ کی کمائی جو کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی اگزامپل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے۔ تو روزی میں برکت چاہیے تو کسی کام کو چھوٹا مت سمجھو میرے بھائی۔ لاک ڈاؤن نے ہمیں سکھا دیا، بزنس نہیں چل رہا ہے، ہم گھر میں بیٹھ کے اپنا پیسہ کھا رہے ہیں، اس سے بہتر کہ ہم کوئی چھوٹا موٹا کام کرتے۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی حلال کام کر رہے ہیں، کوئی حلال کاروبار کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا دھندا کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اپنے ہاتھ سے کام کرو، یہ پہلا سبق یاد رکھو۔ اور بزنس کرو، بزنس میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ مسند احمد کی صحیح روایت، سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بیع مبرور، تجارت، ایسی تجارت جس میں سچائی ہو، ایمانداری ہو، اس سے بہترین کمائی کوئی نہیں ہے۔ وعمل الرجل بیدہ، اور دوسرے نمبر پر آدمی اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرے۔ پہلے اللہ کے نبی نے تجارت کا نام لیا۔ آپ کسی کے انڈر میں کام کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کے انڈر میں لوگ کام کریں۔ آپ کسی کے ذریعے روزی پائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس لائق بنے کہ آپ کے ذریعے 10 لوگ روزی پائیں۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، یہ اسلام ہمیں نظریہ دیتا ہے۔ اور تجارت میں برکت کا ایک رول بتاؤں، چلو ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہم لوگ خالی غریب صحابہ کا واقعہ سنتے رہتے نا، آج ایک امیر صحابی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایسا ہمارے درمیان چھوی بنا دی کہ سارے صحابہ غریب تھے، پھٹا پرانا کپڑا پہنتے تھے، رہنے کو گھر نہیں تھا ڈھنگ کا، کھانا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا۔ نہیں بھائی، غلط بات ہے یہ۔ صحابہ میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے، اور وہ اپنی تجارت اور اپنے جو ہے ایمانداری کے بل پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، بالکل غریب ہو چکے ہیں، بالکل خالی ہاتھ ہیں، اور جب مدینہ میں پہنچے تو اللہ کے پیارے نبی نے ان کا بھائی چارہ کرایا حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ۔ آج تو حالات یہ ہیں، ہمارے اپنے سگے بھائی کے ساتھ مقدمے چل رہے ہیں، سگے بھائی کے ساتھ 1 فٹ زمین کے لیے لڑ رہے ہیں ہم، اور ہمارا بس چلے اپنے بھائی کا گلا گھونٹ کے اس کی زمین ہم ہتھیا لیں۔ کیوں لالچ کرتے ہو میرے بھائی؟ یہ 2 فٹ زمین تم نے کسی اپنے بھائی کی ہڑپ لی، اپنی بہن کی ہڑپ لی، اپنی بیٹی کی ہڑپ لی، لے کے کیا جاؤ گے تم؟ 2 گز زمین کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ملنے والا تم کو۔ اور اللہ کیا جب جاؤ گے اور جو سزا ملے گی، ذرا اس کا انجام سوچو میرے بھائیو، انجام کیا ہوگا ہمارا؟ اپنے سگے بھائی کو آج ہمارا بس چلے تو اس کا حق مار لیں، لیکن صحابہ کو دیکھو، مکہ کے مہاجر ہیں، مدینہ پہنچے ہیں، مدینہ کے انصاریوں کو اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیا کہ یہ مہاجر یہ فلاں انصاری کا بھائی، یہ مہاجر یہ فلاں انصاری کا بھائی۔ نبی نے نام لے لے کر کے بھائی چارہ کرا دیا، اور انصاری صحابہ نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اور کہا کہ ہماری جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی مال ہے، ہم اپنے بھائی کو آدھا دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبد الرحمن کا بھائی چارہ کرایا اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ۔ حضرت سعد بن ربیع بڑے پیسے والے تھے، بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے میرے بھائی، میں تمام انصاریوں میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، آؤ میں اپنے مال کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں، اور میری کئی بیویاں ہیں، فانظر ای زوجتی، تم دیکھ لو میری کون سی بیوی تم کو پسند آتی ہے، میں طلاق دے دوں گا، اور عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو برا نہ مانے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنی بیوی کو دوسرے کے نکاح میں دے رہے ہیں۔ ایثار تھا، قربانی کا جذبہ تھا، پیشکش کر رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لو۔ بیوی بھی مل رہی ہے فری میں، پیسہ بھی مل رہا ہے۔ اب خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں مجھے تمہاری بیوی نہیں چاہیے، مجھے تمہارا پیسہ نہیں چاہیے، میں اپنے بل پہ کچھ بن کے دکھاؤں گا۔ اور ذلت کا تقاضا یہ ہے کہ جو مل رہا ہے مفت میں، مال مفت دل بے رحم، جو مل رہا ہے مفت میں لے لو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے خودداری والا راستہ اپنایا، کہا میرے بھائی اللہ تم کو برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے اہل و عیال میں برکت دے، مجھے آپ کا مال نہیں چاہیے، مجھے آپ کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا ہے، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتاؤ، مدینہ میں مارکیٹ کہاں ہے، مجھے مارکیٹ بتاؤ۔ کہا کہ مدینہ میں ایک مارکیٹ ہے سوق و قینوقاع، ایک مارکیٹ ہے اس کا نام قینوقاع کی مارکیٹ ہے، اور وہ مارکیٹ یہودیوں کی مارکیٹ تھی۔ یہ میرا جملہ نوٹ کرو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جس مارکیٹ سے بزنس شروع کیا وہ یہودیوں کی مارکیٹ تھی۔ آج جب بزنس کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نا گجرات کے مارواڑی جو ہوتے ہیں یا سندھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے بزنس مین ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے میرے بھائی؟ کوئی یہ کیوں نہیں کہتا کہ مسلمان بہت اچھا بزنس مین ہوتا ہے؟ کب ہم یہ سنیں گے کہ کرنول کے مسلمان بڑے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں؟ یہ جملہ ہم کب سنیں گے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے مارکیٹ کا پتہ پوچھا، مارکیٹ میں گئے، اور جانتے ہو کس چیز کا بزنس انہوں نے شروع کیا؟ پنیر کا اور گھی کا۔ تھوڑا سا پنیر لائے، تھوڑا سا گھی لائے، لا کر کے بیچنے لگے۔ پہلے دن تھوڑا سا لائے، اس کو بیچا، تھوڑا منافع ہوا، اگلے دن اور زیادہ لائے، کوانٹٹی بڑھاتے گئے، بیچتے گئے۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا رول کیا تھا؟ منافع کم ہو سیل زیادہ ہو، یہ ان کا رول تھا۔ اللہ نے اتنی برکت دی کہ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا ان کے کپڑے میں زردی کا نشان لگا ہے۔ عرب میں جب لوگ شادی کرتے تھے تو شادی میں کوئی خوشبو لگاتے تھے، اس خوشبو میں زردی ہوتی تھی، پیلا پن ہوتا تھا، تو کپڑے پہ وہ زردی لگی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی سمجھ گئے کہ حضرت عبد الرحمن نے شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا شادی کی ہے؟ کہا کہ ہاں شادی کی ہے۔ ارے شادی کر لی، نبی کو نہیں معلوم؟ ہمارے یہاں اگر مسجد کے امام صاحب کو پتہ لگ جائے فلاں نے شادی کر مجھے نہیں بلایا، امام صاحب کہتے اس کے پورے خاندان کا کبھی نکاح نہیں پڑھاؤں گا میں، ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے زمانے میں شادی ہو گئی، نبی کو معلوم نہیں۔ اب آپ لوگ یہ میسج یہاں سے لے کے مت جائیے گا کہ عبد الغفار صاحب کہہ کے گئے مولانا کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کے زمانے کی دیکھیے شادی ایسی ہوتی تھی. عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کر لیا, نبی کو معلوم نہیں, کپڑے کی زردی کا نشان دیکھا, آپ نے پوچھا نکاح کر لیا؟ کہا کہ ہاں نکاح کر لیا. نبی نے پوچھا مہر میں کیا دیا ہے؟ ہمارے یہاں لڑکے کی شادی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں ملا کیا ہے, آج پوچھتے ہیں ملا کیا ہے, نبی نے پوچھا دیا کیا ہے. یہی فرق ہے نبی کے زمانے کی شادی میں اور آج کے زمانے کی شادی میں. کم سکتا, اے عبد الرحمن تم نے مہر میں کیا دیا؟ کہا اللہ کے نبی سونے کی گٹھلی دیا ہے. غریب تھے, خالی ہاتھ تھے, چند دنوں کی تجارت میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ اپنی بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. اللہ کے نبی نے جب سنا کہ سونا دیا ہے اس کا مطلب خوشحال ہے, آپ نے کہا ولیمہ کرو, بکری کا ہی ولیمہ کرو لیکن ولیمہ کرو, اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو. تو عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ نے اتنی برکت دی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ اس پتھر کے نیچے یا تو سونا ملے گا یا چاندی ملے گا. اللہ نے اتنی برکت دی تھی. تو تجارت میں برکت ہے میرے بھائی, تجارت کرو, حلال چیزوں کی تجارت کرو. بہت سارے حرام چیزوں کو چھوڑ کر کے باقی سب چیزوں کی تجارت آپ کر سکتے ہیں. تو معاش کا مسئلہ, اپنے ہاتھ سے کام کرو, تجارت کرو. تیسرا اصول یاد رکھو, حرام سے بچو, سود نہیں, جوا نہیں, دھوکہ دھڑی نہیں, حرام طریقے سے راتوں رات امیر بننے کی کوشش مت کرو. اتفاقیہ آمدنی کے جتنے ذرائع ہیں, سٹا, جوا, سود, بیاج, یہ سارے ذریعے حرام ہیں اور ان سے آپ کو پیسہ تو مل جائے گا مگر اس پیسے میں برکت نہیں رہے گی. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تبارک و تعالی سود اور بیاج کو مٹاتا ہے اور صدقہ اور خیرات میں برکت دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم سود کا پیسہ کما رہے ہیں, ہمارے گھر میں انٹرسٹ کا پیسہ آ رہا ہے, ہم 100 روپیہ لگا رہے ہیں اور ہمارے گھر میں 120 آ رہا ہے. نہیں میرے بھائی, وہ 120 نہیں آ رہا ہے, وہ تیرا 100 بھی کم ہو رہا ہے, اس میں اللہ اس کی برکت کو مٹا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. آج افسوس کی بات ہے ہمارے گھروں میں سود کھایا جا رہا ہے. قرآن میں اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں اتنا سخت جملہ استعمال نہیں کیا جو سود کے لیے استعمال کیا. اللہ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سود اور بیاج کا لین دین بند نہیں کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سود سے بچو میرے بھائی, بیاج سے بچو, دھوکہ دھڑی سے بچو. یہ سامان ہے, اس سامان کی جو ریئلٹی ہے وہ سامنے نظر آنی چاہیے. سامان کے اندر کوئی عیب ہے اور عیب آپ نے چھپا لیا تو یہ دھوکہ ہے اور اسلام کی نظر میں ایسا بزنس کرنا حرام ہے. اللہ کے نبی کبھی کبھی مارکیٹ جاتے تھے اپنے صحابہ کی تجارت دیکھنے کے لیے. ایک دن مارکیٹ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اناج کی دکان میں گئے, گیہوں رکھا ہوا ہے, گیہوں یا جو رکھا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ہاتھ ڈالا تو اندر کا جو جو تھا وہ بھیگا ہوا تھا. نبی نے ہاتھ نکالا, دیکھا جو بھیگا ہوا ہے. کہا کہ یہ بھیگا کیوں ہے؟ تو دکاندار بولا کہ بارش ہو گئی تھی اس لیے بھیگ گیا تھا. تو نبی نے فرمایا جب بھیگ گیا تھا تو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ بھیگے ہوئے اس جو کو تم نے نیچے کیوں رکھا ہے؟ اور آگے نبی نے جو جملہ استعمال کیا وہ ہم سب کے لیے عبرت ہے. نبی نے فرمایا من غش فلیس منا, جو دھوکہ دھڑی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو دھوکہ دھڑی والا کوئی کاروبار آپ کریں گے, پیسہ کما لیں گے مگر سماج میں برکت نہیں آئے گی, معاشی سسٹم آپ کا تباہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو زکوٰۃ کا نظام ہے اسلام کے اندر, زکوٰۃ کا نظام کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ سماج میں جو غریب ہیں, جو یتیم ہیں, جو محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر پوری لسٹ بتائی ہے زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین, پوری جو لسٹ اللہ نے بتائی. کیوں بتائی؟ اسی لیے تاکہ ان حقداروں کو جب زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ بیچارے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے اور سماج سے غربت ختم ہو جائے. اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اللہ نے اس کا انجام بھی بتایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کے اندر. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم, جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے, اے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو. دردناک عذاب دیا جائے گا. کیا دردناک عذاب دیا جائے گا؟
यौम तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, क़यामत के दिन उनकी पेशानियों को दागा जाएगा, उनके पहलुओं को दागा जाएगा, उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। तुम दुनिया में सोना चांदी इकट्ठा करते थे, मालो दौलत इकट्ठा करते थे और उसकी ज़कात नहीं निकालते थे, आज उसका अंजाम तुम चख लो, आज उसका मज़ा चख लो। तो ज़कात देने से माल में बरकत होती है मेरे भाई, ज़कात देने से समाज में गुर्बत ख़त्म होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, ज़कात गरीब से ली जाएगी और अमीर को दी जाएगी। और आपने कहा मुसलमान अमीर से ली जाएगी और मुसलमान गरीब को दी जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि ज़कात गैर मुस्लिम को नहीं दी जाएगी, ज़कात मुसलमान को दी जाएगी। गैर मुस्लिम को एक फ़ंड है उसका, उसकी तफसीलात हैं, लेकिन आम तौर से ज़कात मुसलमान को ही दे सकते हैं। इसी तरीके से आम सदका खैरात, ज़कात तो है ही है, आम सदका खैरात, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, लॉकडाउन था, लोग परेशान थे, आप चैन से थे, आपके पास पैसा है, आप गरीबों की मदद करें, आप मोहताजों की मदद करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने एक मर्तबा मदीना के बिजनेसमैन लोगों से, मदीना के ताजिरों से कहा या माशरत तुज्जार, ए मदीना के ताजिरों, इन्न शैताना वल इत्मा यहज़ुरानिल बैआ, जब तुम बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, तो शैतान भी यहाँ पे हाजिर रहता है और बहुत सारे गुनाह के काम भी होते रहते हैं। फशूबू बैअकुम बिस्सदक़ा, तो जब तुम कारोबार किया करो तो सदका मिला दिया करो, सदका करते रहो। कुछ अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में फिक्स कर लो, 2%, 1% अल्लाह की राह में सदका करते रहो। सऊदी अरब में कंपनी है अलबैक, नाम सुना है आपने? जो लोग सऊदी गए हैं, हज किया है, उम्रा किया, वो जानते हैं। अलबैक के नाम से वहाँ एक कंपनी है। वो जो चिकन होता है ना, चिकन को वो उसको जो है रोस्ट करके, उसको ब्रोस्ट बोलते हैं, ब्रोस्ट, वो देते हैं। उसका रेस्टोरेंट है अलबैक का, सऊदी में तकरीबन हर शहर में है। तो ये अलबैक कंपनी जब शुरू हुई तो अलबैक कंपनी के मालिक ने ये तय किया था कि मेरा जो ये चिकन है जिसको ब्रोस्त बोलते हैं, ये इस ब्रोस्त की जो कीमत है, जितने में वो सेल होगा, उसमें से 1 रियाल मैं अल्लाह की राह में सदका कर दूंगा। मान लो अगर वो 2 रियाल का बिक रहा है तो 1 रियाल मैं अपने पास रखूंगा, 1 रियाल अल्लाह की राह में दे दूंगा। उसके मालिक ने ये नीयत की और इस नीयत पर उसने अमल भी किया। उसका बिजनेस खूब तरक्की करने लगा, उसका बिजनेस खूब तरक्की करने लगा, कई उसकी ब्रांचें खुल गई। फिर उसके बाद वो मालिक मर गया। अब जब मालिक मर गया तो उसके बच्चे वारिस हो गए, बच्चे मालिक बन गए। तो जिन गरीबों की वो मदद करता था, जहाँ यतीम खाने में और मदरसे के बच्चों को, बच्चियों को, गरीबों को देता था, अब वो मदरसे वाले बच्चों के पास पहुँचे, उस मालिक के लड़कों के पास पहुँचे और कहा कि आपके अब्बू जो थे, आपके वालिद, वो अपने हर जो माल वो बेचते थे उसमें से 1 रियाल वो हमें देते थे। तो क्या आप अपने बाप की इस नक्शे कदम पर आप चलेंगे? आप अपने बाप की ये वसीयत पूरी करेंगे? तो बेटों ने कहा कि हमारा बाप कितना देता था? कहा कि 1 रियाल देता था। कहा कि हम लोग इंशाल्लाह 2 रियाल देंगे। बेटे 2 रियाल देने के लिए तैयार हो गए। और जब वो कंपनी शुरू हुई थी तो सिर्फ शायद सऊदी में रियाज में या जद्दा वगैरह में कहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी के तमाम शहरों में अलबैक की ब्रांचेस हैं, पूरी दुनिया में आज उसकी ब्रांचेस खुल रही हैं। अल्लाह ने इतनी बरकत दी मेरे भाई। तो ये जो हमारी जो मेंटेलिटी बनी है कि अल्लाह की राह में सदका करने से कम होता है, नहीं भाई, कम नहीं होता, अल्लाह और बरकत देता है। और शैतान ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि पैसा हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो कम हो जाएगा। अल्लाह कहते हैं वयुरबिस सदकात, हम और बरकत देंगे और बढ़ा देंगे। वमा अनफक्तुम मिन शैइन फइन्नल्लाह युखलिफु, तुम अल्लाह की राह में जो भी खर्च करोगे अल्लाह उसमें और बरकत देगा। इसी तरीके से मेरे भाइयों, माशी मसाइल को हल करना है तो सिर्फ लोगों को पैसा देना और भीख देना इतना काफ़ी नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी है, उसको कोई बिजनेस शुरू करवा दो, कोई काम शुरू करा दो, कोई काम दे दो, उसको कोई रोजी रोटी का इंतज़ाम करवा दो, एक दूसरे की मदद का ये जज्बा पैदा करो, तो इससे भी माशी मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया
کہ مسلمانوں کی آپس کی ہمدردی کی مثال انسان کے شریر کی طرح، انسان کی باڈی کی طرح ہونی چاہیے. انسان کے بدن میں کہیں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے. اسی ہندوستان میں ہمارے سکھ بھائیوں کو دیکھو. آج تک آپ نے کسی سکھ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولو بھائی کہیں دیکھا ہو تو بتا دو ہم کو. نہیں مانگتے. کیوں؟ کیا غریب نہیں ہوتے؟ سکھوں نے طے کر لیا ہے اگر ہمارے محلے میں کوئی سکھ غریب ہے ہم اس کی مدد کر دیں گے اور کوئی کام لگا دیں گے. وہ بیچارہ ٹھیلا لگا کے سبزی بیچ لے گا، چنا بیچ لے گا، مٹر بیچ لے گا، کوئی معمولی چیز بیچ لے گا، مگر بھیک نہیں مانگے گا. یہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے سکھوں کی، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بے نیاز کر دیا ہے کہ آج آپ دیکھیں ان کے اندر کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہے. تو ایک دوسرے کی مدد کا ہی جذبہ پیدا کرو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں توبہ اور استغفار کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتا ہے. قرآن مجید کا 29واں پارہ کھولو. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم کے لوگوں سے کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تم کو مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، تم کو بارش بھی دے گا، تمہیں ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ بچائے گا. استغفار کرو. تو توبہ اور استغفار کرنے سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، آپ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، کام کرنے کی کوشش کیجئے، کوئی اچھا کام تلاش کیجئے، کوئی اچھا بزنس تلاش کیجئے. اس کے باوجود اگر حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہوتے تو میرے بھائیوں مایوس مت ہوئیے، مایوس مت ہوئیے. آپ یہ اطمینان رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا. کائنات کی کوئی طاقت وہ چھین نہیں سکتی. یہ جو ہماری شریعت نے تقدیر کا عقیدہ دیا ہے، تقدیر، یہ تقدیر کا عقیدہ ہمیں اطمینان دیتا ہے. اور اسی لیے مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرتا ہے. کتنے کسان خودکشی کر لیتے ہیں، فصل برباد ہو گئی، سرکار ان کو پیسہ نہیں دے رہی ہے، کسان خودکشی کر لیتے ہیں. ابھی دیکھیے کسانوں کا مسئلہ چل رہا ہے دلی میں، کتنا خطرناک مسئلہ چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی کسان ہے، مسلمان ہے، اگر ایمان والا ہے، حالات سے پریشان ہو گیا ہے، وہ سب کچھ کرے گا، خودکشی نہیں کرے گا. خودکشی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے مقدر کا جو رزق ہے وہ مجھے مل کر کے رہے گا. میں خودکشی کیوں کروں؟ میں اپنی جان کو کیوں گنوا دوں؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. تو تقدیر پر میرے بھائیوں بھروسہ رکھیے اور اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ بیٹھے مت رہو، بیکار مت بنو، اپنے باپ کے، اپنے بھائیوں کے سہارے مت رہو، اپنے بل پر کھڑے ہونے کی کوشش کرو. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے. طاقتور بنو. اب یہاں طاقت سے مراد جسم کی طاقت بھی ہے، طاقت سے مراد تعلیم کی طاقت بھی ہے، طاقت سے مراد ٹیلنٹ کی طاقت. اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کرو، پڑھو لکھو، قابل بنو، طاقتور بنو. کمزور کے مقابلے میں طاقتور اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں احرص علی ما ینفعک. جو کام اچھا ہے، صحیح ہے، وہ کام کرنے کے لیے کوشش کرو، محنت کرو. واستعن باللہ. اور جو کام کرو اللہ کا نام لے کر کے کرو. بزنس شروع کرنے جا رہے ہو، کنفیوژن ہے، کپڑے کی دکان مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، مجھے جوتا چپل کی دکان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، میں ریسٹورنٹ کھولنے جا رہا ہوں، ریسٹورنٹ کھولنا میرے حق میں صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، کنفیوژن ہے. استخارہ کر لو. ایک بار نہیں 10 بار استخارہ کر لو. اور استخارہ کرنے کے بعد جس فیصلے پر دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں مجھے یہ بزنس کرنا چاہیے، کرو. اب استخارہ کر لیا، اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کر لیا، اب بزنس اللہ کا نام لے کر کے شروع کر دو، کام شروع کر دو. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ. اللہ کا نام لے کے شروع کر دو. وَلَا تَعْجُزْ. ناکارہ مت بنو، عاجز مت بنو، نٹھلے مت بنو، بیٹھے مت رہو، کچھ کرو. اپنے دست و بازو کو استعمال کرو، اپنی قوم کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مفید بنو.
اس کے بعد اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کوئی کرائسس آ جائے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کبھی یہ مت کہو اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، نقصان ہو گیا یہ سب مت منہ سے نکالو، بس ایک بات کہو قدر اللہ، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا، وما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، اب آگے بڑھو، اب ہتھیار مت ڈالو، اب آگے بڑھو، کوئی دوسرا کام سوچو، اسی میں کوئی دوسری لائن سوچو، اس طریقے سے تم اپنی سوچ کو بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ یہ چند اہم باتیں تھیں معاش کے مسائل کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کے روزی روٹی کے مسائل کو حل فرما دے، رب العالمین ہمیں رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا سکھا دیتا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ دعا سکھائی تھی۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر میرے اوپر قرضہ ہو تو میں کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو یہ دعا پڑھو، انشاءاللہ اللہ اس قرضے کی ادائیگی کی کوئی صورت نکال دے گا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر سے پڑھ دے رہا ہوں، اللہم اکفنی، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اپنے حلال کو دے دے، اتنا دے دے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، اپنے حلال کو میرے لیے کافی بنا دے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کا محتاج نہ رہوں۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے جو بھی وہ بزنس کریں حلال اور جائز کاروبار ان کو کرنے کی توفیق دے۔ اس مشکل وقت میں ہمارے بہت سارے بھائیوں کے بزنس پر اثر پڑا ہے، ابھی بھی ملک کا جو کاروبار ہے وہ بہت پریشانی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشی مسائل کو حل فرما دے، رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دے، میاں بیوی کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان میل اور محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی حسد ہو، کوئی کینہ ہو، کوئی دشمنی ہو، کوئی نفرت ہو، اللہ اس کو نکال دے۔ اللہ ہمیں صحیح منہج پر، قرآن و سنت پر چلنے کی زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو اہل توحید دنیا سے گزر چکے ہیں، جو اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ایمان پر دنیا میں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔